آجا میں تجھے آج تیری جنگ دکھا دوں، حسین منی و انا من الحسین، حسین محمد ہے، محمد حسین ہے۔ نبی گئے تھے معراج پہ، کتنا سفر کیا تھا، کتنی اللہ سے باتیں کی تھی، اور مولوی دیکھ ادھر 1 ہجری میں ہو کیا گیا مولوی، تجھے سمجھ نہیں آئی، سمجھ آتی تو تم مجھ سے لڑتا نا۔ حسین محمد ہے، محمد حسین ہے۔ ایک بات صرف یاد رکھنا، محمد کی معراج ہوتی ہے یہاں سے وہاں جانے پہ، یہ ہے محمد کی معراج یہاں سے وہاں جانے پہ۔ شبیر کی معراج کیسے ہے؟ آجا میں تجھے آج تیری جنگ دکھا دوں، آجا میں تجھے آج تیری، نہیں آیا بندہ مجلس وچ، آجا میں تجھے آج تیری جنگ دکھا دوں۔ صرف اگلی بات پہ آپ مجھے داد دیں، اس کے علاوہ آپ اور میرا کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ آجا میں تجھے آج تیری جنگ دکھا دوں، آجا میں تجھے آج تیری جنگ دکھا دوں۔ پورا پنڈال اپنے پیروں تے کھلو بنجے بات لاہوری دی شیر دی داد گھاٹے۔ آجا میں تجھے آج تیری جنگ دکھا دوں، اور منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، معراج محمد کی ہے افلاک پہ جانا، شبیر کی معراج ہے اللہ کو بلانا۔ میں نوکر آئین ہاتھاں دکھا رہے، اسنین دی ماں کسی کمینے تے محتاج نہ کرے، ہاتھ اچھے حیدری۔ ایڈا سونا نعرہ لائے نے تو بات سنو، آپ اٹھ کے یوں پیمانے ولا بولے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جبریل نے پر کھولے۔ معراج معراج محمد کی ہے افلاک پہ جانا، خیر خیر کوئی نہیں، چاہ پیتی کرو۔ معراج محمد کی ہے افلاک پہ جانا، معراج حیدری کونی معراج محمد کی ہے۔ وسیم بھائی کو منقل لے لو، ٹھیک ہو ویسی گلا، معراج محمد کی ہے افلاک پہ جانا، شبیر کی معراج ہے اللہ کو بلانا۔ یہ نوٹ ہے 1000 کا، پاکستانی کرنسی ہے، اس کے اوپر کس کا فوٹو بنا ہوا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کا، قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ روز ذاکرین کا امتحان لیتے ہو، میں دیکھتا ہوں کتنی توانائی ہے تمہارے اندر، میرے جملے تک پہنچ پاتے ہیں نہیں۔ کبھی غور کیا ہے ہمارے قائد کے نام کے آخر پہ جناح کیوں لگتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے ہمارے قائد کے نام کے آخر پہ جناح کیوں لگتا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ پورے پنڈال کو چیلنج ہے، کوئی بندہ مجھے اس بھرے پنڈال میں، چیلنج ہے پورے پنڈال کو، کوئی بندہ مجھے اس پورے ملک میں، اس پورے پنڈال میں ایک بندہ دکھا دے جس کے نام کے اینڈ پہ جناح لگتا ہو، صرف قائد اعظم محمد علی جناح کے علاوہ، یا فاطمہ جناح کے علاوہ، یا اس فیملی سے ہٹ کے کوئی بندہ دکھا دے۔ کوئی قادمی ہے، کوئی مغل ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی یوان ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کے نام کے ساتھ جناح لگتا کیوں ہے؟ میں تو یہ بتاؤں کیوں لگتا ہے، سوال کرو، وائی بیکاز، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں جناح لگتا کیوں؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی دادی کا پہلا بیٹا ہوا مر گیا، دوسرا بیٹا ہوا مر گیا، تیسرا بیٹا ہوا مر گیا، یعنی تینوں مر گئے۔ محمد علی جناح کی دادی کا پہلا بیٹا ہوا مر گیا، دوسرا بیٹا ہوا مر گیا، تیسرا بیٹا ہوا مر گیا۔ تاریخ ہندوستان نے اس جملے کو لکھ کے مان لیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی دادی کے ہاں جو کنیز رہتی تھی وہ لکھنؤ کی تھی۔ اس کی کنیز نے بولی میرے معیار دے دے منہ کے میری آئی دی نوکری۔ اس کی کنیز نے اسے مشورہ دیا کہ میرے 7، 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات لکھنؤ کی مرکزی امام بارگاہ میں چلو، وہاں حسین بادشاہ کی زلزلہ کی شبیہ برآمد ہوگی، اس کے قدموں پہ چادر رکھ کے اولاد مانگنا، مولا نے زندگی والا بیٹا نہ دیا، مجھے نوکری سے نکال دینا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی دادی 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات لکھنؤ کی مرکزی امام بارگاہ میں گئی، وہاں حسین بادشاہ کی زلجنہ کی شبیہ برآمد ہوئی، اس کے قدموں پہ چادر رکھ کے اولاد مانگی، مولا نے زندگی والا بیٹا دیا، اس کا نام رکھا پوجا زلجنہ۔ پوجا زلجنہ نام اس لیے رکھا تھا کیونکہ زلجنہ کے قدموں سے ملا تھا، نام رکھا پوجا زلجنہ۔ زلجنہ کا بھی نام پڑھنا مشکل تھا، نام پڑ گیا پوجا جنہ۔ پوجا جنہ بڑا ہوا، اس کی شادی ہوئی، اس کا بیٹا ہوا، اس بیٹے کا نام رکھا محمد علی زلجنہ۔ زلجنہ نام اس لیے رکھا تھا کیونکہ زلجنہ کے قدموں سے ملا تھا، زلجنہ نام پڑھنا پھر مشکل تھا، نام پڑ گیا محمد علی جنہ۔ اب محمد علی جنہ بچہ تھا، بچے سے لڑکا ہوا، جوان ہوا، سیاست میں آیا، محنت کی، سٹرگل کر کے ایک ملک بنایا، اس ملک کا نام پاکستان رکھا۔ جاہل تو کہتا ہے پاکستان میں حسین کا گھوڑا نہ آئے، یہ تیرا پورا وطن حسین کے گھوڑے کے قدموں کا صدقہ ہے۔ یہ تیرا باپ میری نوکری
موقع یہ تیرا پورا وطن حسین کے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ تیرا پورا وطن حسین کے گھوڑے کے قدموں کا صدقہ ہے. اس وطن پاکستان کو بنایا ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے. یہ کرنسی پہ فوٹو لگا ہوا ہے, یہ بندہ شیعہ تھا جس نے یہ وطن بنایا تھا. بولی میرے میادت مک گئی میری آئی دی نوکری, میں یاد پہ آخری 4 مصرے دعا لینی ہے. یہ وطن 14 کو ہی 14 کے صدقے میں بنا, یہ وطن 14 کو ہی 14 کے صدقے میں بنا, یہ وطن 14 کو ہی 14 کے قرآن دی سب بزرگن سمجھ آ گئی جوان ہونے تھی میرا مووے دے پہنے. یہ وطن 14 کو ہی 14 کے صدقے میں بنا, یہ وطن 14 اگست کو بنا تھا, یہ وطن 14 کو شیعہ بندے نے ملک بنایا تھا, یہ وطن 14 کو ہی 14 کے صدقے میں بنا. کیسے؟ خواب بھی شیعہ کا تھا, تعبیر بھی شیعہ کی ہے. خواب بھی شیعہ کا تھا, تعبیر کف کے چل رہا ہے تعبیر. خواب بھی شیعہ کا تھا, تعبیر بھی شیعہ کی ہے. اور تم جسے دل سے لگائے رکھتے ہو مولوی, اس کرنسی نوٹ پہ تصویر بھی شیعہ. نوٹ پہ تصویر بھی شیعہ کی. یہ جو آپ بولے ہیں, یہ جو آپ نے مجھے بڑی داد دی ہے, بڑی دعا دی ہے آپ نے, بڑا احسان ہے آپ کو. یہ داد دی ہے, اس سے میں خوش ہوں. یہ جب ہائے کرو گے سیلی کی بیٹیاں خوش ہوں گی. اس سے کروڑ گنا زیادہ فضائل پڑھ لیا جائے, وہ بی راضی نہیں ہوتی. جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے. مصائب کے عنوان پہ صرف 4 مثلیں سن لو. 4تھے مثل تک اگر آپ کا میرا سفر ہو گیا, مصائب کا عنوان جناب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. ہے تو ہنج آ گئی نا, دکھ شلی دیاں دیاں تیرے راضی و رسم. پہلی بات کروں, ستم نصیب ہواؤں کو ٹال دیتا ہے. ستم نصیب 4تھے مصرے پہ غور ہے. کیا کرم ہے حسین کی ماں کا, میں گل کو نہیں کیتی نا, اکھ جنمی ہے. ستم نصیب ہواؤں کو ٹال دیتا ہے, مصیبتوں کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اور کہا حسین سے زینب نے ان کو لے جا, سنا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال. ماتم کر دینا جی, میں نوکر ہوں, ان آنکھاں دکھائے بھگے حسنین دی ماں کی زدہ محتاج نہ کریں, میں نوکر. کہا حسین سے زینب نے ان کو لے جا, سنا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال. 27 رجب کو وسیم بھائی, 27 رجب کو 18 ہاشمی حسین کے ساتھ دربار ولید میں گئے ہیں. ان 18 ہاشمیوں میں ایک تھا زینب کا بخت, سرکار عبداللہ. مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے جب 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا ہے, عبداللہ اتنا بیمار تھا, عبداللہ حسین کو خدا حافظ کہنے کے لیے دروازے تک نہیں آ سکا. تسی بھی امیر ہو, چودھری ہو, بڑے لوگ ہو, سردار ہو, قرآن دی سامو حسین تو بڑا گھر ہی کوئی نہیں اللہ دی اس کائنات ہے. ذرا انصاف تو کرو. 27 کو عبداللہ چل کے گیا ہے, 28 کو عبداللہ خدا حافظ کہنے کے لیے نہیں آ سکا. یہ ایک دن میں زینب کے بخت کو کیا بیماری لگ گئی, ایک دن میں بیماری. سنو مجھے دعا دو. حسین جب دربار سے واپس آئے ہیں, پہلا سوال کیا وسیم بھائی عبداللہ نے, علی کا لال دربار میں کیا ہوا. حسین فرماتے ہیں عبداللہ امت مدینے نہیں جانے دیتے. عبداللہ فرماتے ہیں علی کا لال ایک کام کر, یزید کو خط لکھ, اس سے مدینے بلا کے تو کرسی پہ بیٹھ جا, عباس کو مجھے تلوار دے کے لڑنے کی اجازت دے دے. اگر پورا مدینہ سروں سے بھر دوں پھر تو نہیں جاؤ گے, جس کی جو دعا رکھی ہوگی وہ آنسو آئیں تو مانگ لینا, پورا مدینہ سروں سے بھر دوں پھر تو نہیں جاؤ گے. اس وقت مدینہ کی زمین میں زلزلہ آیا جب حسین نے اگلا جملہ بولا. فرمایا ہیں عبداللہ میں اسے خط لکھوں پھر مدینے بلاؤں, آئے کر دے دے, بلا کے مار دوں, میں سچی ماں کا بیٹا گھر بلا کے ماروں, میں سچی ماں کا بیٹا گھر بلا کے ماروں, اچھا نہیں لگتا. عبداللہ فرماتے ہیں پھر ایک اور کام کر, تو یہاں رہ, عباس کو مجھے تلوار دے کے شام بھیج دے, پوری شام سروں سے بھر دوں پھر تو نہیں جاؤ گی. فرمایا نہیں عبداللہ جنگ سے دین نہیں بچتا, جانا ہی جانا ہے. پھر عبداللہ فرماتے ہیں کون جائے گا. حسین فرماتے ہیں میرا سجاد جائے گا. عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے. حسین فرماتے ہیں میرا اکبر جائے گا. عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے. حسین فرماتے ہیں میرا اصغر جائے گا.
عبداللہ چپ. فرمایا میں نے کہا میرا اصغر جائے گا. عبداللہ نہیں بولے. حسین تیسری بار فرماتے ہیں عبداللہ میں نے کہا میرا اصغر جائے گا, تو بولتا نہیں. عبداللہ سر جھکا کے فرماتے ہیں سوچ رہا ہوں علی کا لالا 18 دن کا بچہ ہے, گرمی کا سفر ہے, عراق کا راستہ ہے, بطول کے گلشن کی سب سے چھوٹی کلی ہے, یہ اتنا چھوٹا سا بچہ اتنے لمبے سفر پہ اپنی ماں کے بغیر چلا جائے گا. اتنا چھوٹا سا بچہ اتنے لمبے سفر پہ اپنی ماں کے بغیر چلا جائے گا, ماں کے بغیر چلا جائے گا. حسین فرماتے ہیں عبداللہ تجھے کس نے کہا اس کی ماں نہیں جائے گی؟ جب زینب جائے گی, جب کلثوم جائے گی, جب سکینہ جائے گی, پھر اصغر کی ماں کیوں نہیں جائے گی؟ پھر اصغر کی ماں کیوں نہیں جائے گی؟ ماتم نہ کرو تو پھر معافی مانگنا. پھر اصغر کی ماں کیوں نہیں جائے گی؟ یہ لفظ سنا عبداللہ نے پہلی بار آنکھیں اوپر اٹھائیں. حسین کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے اونچا فرماتے ہیں علی کا لال, علی کی بہو اور گھر سے باہر, علی کی بہو اور گھر سے باہر اچھا نہیں لگتا. یہ کہہ کہ عبداللہ زمین پہ گرے, بازو پھیلا کے فرماتے ہیں اونو محمد مجھے نانی بطول کی قبر پہ لے چلو, میں اٹھنے کے قابل نہیں ہوں. اونو محمد نے اٹھایا, سلام کرایا, گھر لے کے آیا. عبداللہ بستر پہ لیٹے, عبداللہ صاحب فراش ہو گئے, بیماری میں مبتلا ہو گئے. یہ تھی بیماری. اب علی کی بیٹی آئی حسین کے پاس اور پاس آ کے فرماتے ہیں بھائی حسین میں نے سنا تم سفر پہ جا رہے ہو, مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے, مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ حسین رو کے فرماتے ہیں زینب میں امام ہوں, میں نے دین بچانا ہے, تمہارا شوہر بیمار ہے, جب تک عبداللہ اجازت نہ دے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا. زینب یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں, میرے بغیر دین نہیں بچتا. زینب تیرے بغیر میں نہیں بچتا, میرے بغیر دین نہیں بچتا. زینب تیرے بغیر میں نہیں بچتا, پر مجبوری ہے جب تک عبداللہ اجازت نہ دے. علی کی بیٹی نے کہا علی کا لال یہاں رکنا, میں عبداللہ سے اجازت لے کے آتی ہوں. اجازت دی اس نے تو مجھے ساتھ لے جانا, نہ اجازت دی تو میرا جنازہ پڑھتے جانا. یہ کہہ کے علی کی بیٹی اپنے گھر میں آئی, عبداللہ کے پاس نہیں آئی. پہلی بار ابو تراب کی بیٹی تراب پہ بیٹھی, زینب کے سر سے چادر اتری, زینب کے سر سے چادر اتری. آرام سے کہا میں نے آرام سے سنا ہے تو نے, آرام سے کہا میں نے آرام سے سنا ہے تو نے. مدینے کی زمین میں اس وقت زلزلہ, یہ کوئی عام بات نہیں زینب کے سر سے چادر اترنا. قرآن کے اوپر سے غلاف اتر گیا, زینب کے سر سے چادر نہیں اتری. زینب کے رونے کی آواز عبداللہ کے کانوں تک گئی. عبداللہ اپنے بستر سے اٹھے, رو کے فرماتے ہیں زینب بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت لینے کے لیے آئی ہو؟ زینب رو کے فرماتی ہیں عبداللہ میں نے کہا تو نہیں, آپ کو کس نے بتایا؟ عبداللہ رو کے فرماتے ہیں زینب تیرا مٹی پہ بیٹھنا بتا رہا ہے تو غریب ہو گئی ہے, تیرا مٹی پہ بیٹھنا بتا رہا ہے تو غریب ہو گئی ہے, تیرا مٹی پہ بیٹھنا بتا رہا ہے تو غریب ہو گئی ہے. زینب اونٹ چاہیے اونٹ لے جا, بھیڑ چاہیے بھیڑ لے جا, بکریاں چاہیے بکریاں لے جا, سونا چاہیے سونا لے جا, چاندی چاہیے چاندی لے جا, بیٹے چاہیے بیٹے لے جا, بیٹیاں چاہیے بیٹیاں لے جا, بچ جائے تو ماں کی چادر لے جا. بچ جائے, کیا سن کے رونا چاہتا ہے؟ بچ جائے تو ماں کی چادر لے جا, جو چاہے لے جا, خود بھی چلی جا. لیکن زینب جتنی دیر میرے گھر میں ہے, کسی پلنگ پہ بیٹھ, کسی چارپائی پہ بیٹھ, کسی تخت پہ بیٹھ, کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ, میرے گھر یوں مٹی پہ نہ بیٹھ. ایسا نہ ہو تو میرے گھر مٹی پہ بیٹھی ہو, تجھے بلانے کے لیے عباس آ جائے. میں نوکر ہوں, ایسا نہ ہو تو میرے گھر مٹی پہ بیٹھی ہو, تجھے بلانے کے لیے عباس آ جائے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اکبر نازل ہوا. عبداللہ کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے فرماتے ہیں چاچا عبداللہ مجھے بابا نے بھیجا ہے, اجازت ہے میں پھپھی زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ گن کے 5 یا 6 منٹ. اجازت ہے میں پھپھی زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ نظر شجی وہ گل ہے جہاں تعلق وسیم بھائی نہ مردہ نال نہیں, ماں بہنوں نال ہے. مائیں بہنیں سال سال ناز کرتی ہیں, میرے اتنے بھائی مجھے لینے آئے تھے, میرے اتنے رشتہ دار لینے آئے تھے, میرے اتنے بیٹے لینے آئے تھے. حسین فرماتے ہیں ہاشمی ہوں, زینب بھی کبھی تاریخ میں ناز کرے. 18 ہاشمی حسین کے ساتھ زینب کو لینے کے لیے چلے. پہلا قدم حسین کا عبداللہ کے گھر کے اندر آیا. حسین عبداللہ کے پاس آئے, پاس آ کے فرماتے ہیں عبداللہ تمہارا پیغام ملا, میں زینب کو لینے کے لیے آ گیا. اب اجازت ہے میں زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ بندہ پتھر دے بڑے ہوئے انکل جی, جس بندے کے جملے تے ماتم نہیں کرنا. اجازت ہے میں زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ اتنے میں عبداللہ نے کہا علی کلال مجھے اٹھا. حسین نے اٹھایا, علی کلال مجھے دروازے پہ لے جا. حسین دروازے پہ لے گیا. شام کی ملکہ کو بلایا, شام کی ملکہ قریب آئی. زینب کا ہاتھ پکڑ کے عبداللہ نے حسین کے ہاتھ پہ رکھا. حسین کے ہاتھ پہ رکھ کے فرماتے ہیں تمہارا مال ہے, تمہارا ترکہ